بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں میڈیا کے سلسلے کا یہ 199 نمبر کا پروگرام ہے، یعنی 199۔ اور یہ بھی جو ہم نے ایک ذیلی سلسلہ شروع کیا ہوا ہے یاد رفتگاں، جس میں ہم اپنے پیاروں، اپنے عزیزوں، اپنے صحافت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے ان ساتھیوں کا ذکر کرتے ہیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ آپ نے یہ شاید کچھ اشعار سنے ہوں گے۔ اس کا پہلا مصرع ہے کہ کچھ ٹر گئے نے، کچھ رہ گئے نے۔ اتنے سارے لوگ ٹر گئے ہیں ان 2-3 سالوں میں، کورونا کی وبا کے بعد، اور اس وبا میں ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ بس جو رہ گئے ہیں ان کے بارے میں بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بھی کب ٹر جائیں۔ کچھ ٹر گئے نے، کچھ رہ گئے نے، کچھ ڈونگیاں سوچاں پہ گئے نے۔ بہرحال پچھلے ہفتے 10 دن کے اندر ہمارے 3 عزیز ساتھی، ایک رضی الدین خان، دوسرے ریڈیو پاکستان کے ساتھی ندیم واحد صدیقی، اور تیسرے اخبارات سے تعلق رکھنے والے ساتھی اور دوست نادر شاہ عادل ہمیں داغے مفارقت دے گئے۔ آج کچھ ان کا ذکر کر لیں، اتنا تو حق بنتا ہے کہ ہم ان کو گاہے بگاہے یاد کرتے ہیں۔ وہ جو ہم تم میں نہیں، خاک میں پنہاں ہوں گے، دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہم سا ہوگا۔ موت برحق ہے، جو اس دنیا میں آتا ہے جانا ہے۔ شیکسپیئر نے کہا تھا شاید کہ دنیا ایک اسٹیج ہے، اسٹیج کی طرح سے دنیا کو تشبیہ دی تھی، اور اس اسٹیج پر اداکار آتے ہیں، اداکاری کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں۔ یہی ہمارے اس دور کے اور پچھلے ادوار کے بارے میں بات کہی جا سکتی ہے۔ رضی الدین خان سائنس پر اردو میں لکھنے والے، اردو میں سائنس کو فروغ دینے والے چند پاکستانی صحافیوں میں سے ہیں، اور ان کا تعلق اسی گروہ سے ہے جس نے سائنس کو فروغ دینے کے لیے پاکستان میں اردو میں فروغ دینے کے لیے، لازماً اردو میں ہی فروغ دیا جا سکتا ہے۔ انگریزی میں سائنس کو آپ خواص تک تو محدود رکھ سکتے ہیں، سائنسدانوں تک، سائنس کے طالب علم، لیکن عوام میں سائنس کا جو شعور ہے وہ اگر سائنس ڈائجسٹ نہ ہوتا تو شاید اتنا بھی نہ ہوتا۔ رضی الدین خان ایک بہت اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے چچا جو تھے وہ تدریس کے شعبے میں اور باغبانی کے شعبوں میں ایٹی خان اور ایگے خان، ایٹی خان تو پرنسپل رہے تھے، پرنسپل کہتے ہیں، وائس چانسلر بھی شاید رہے NID یونیورسٹی کے، اور دوسرے چچا جو تھے وہ بھی محکمہ باغات جو کراچی میونسپل میٹروپولیٹن کارپوریشن اس کے ڈائریکٹر رہے، اور انہوں نے بہت کراچی میں باغبانی کو فروغ دیا تھا۔ رضی الدین خان اپنی تعلیم کے زمانے سے، یعنی DJ کالج سے ہی سائنس پر لکھنے میں آگے تھے۔ جیسا میں نے ذکر کیا، میجر آفتاب صاحب کے ساتھ تھے، سائنٹیفک سوسائٹی، PCS سیار، اور پھر عظمت علی خان جیسے صحافی سائنس کے موجود تھے PCS سیار میں۔ ان کے ساتھ مل کر انہوں نے سائنس کے فروغ کے لیے بہت کام کیا۔ سب سے اس گروپ میں جو لوگ شامل تھے، ان میں اگر میں چند لوگوں کے نام آپ کو لے دوں جو آج بڑے صحافی ہیں لیکن سائنس کے نہیں ہیں، مثلاً ان میں وجی الدین صدیقی ہیں، محمد اسلام نشتر ہیں، افشاں عثمانی مرحومہ ہو گئیں، ساجد حسین بھی سائنس کے شعبے میں، اردو میں سائنس کو فروغ دینے میں بہت آگے، نسیم سندیلوی صاحب بھی مرحوم ہو گئے، عبدالودود صاحب ایک ہوا کرتے تھے۔ یہ چند لوگ تھے جنہوں نے اردو میں سائنس کو فروغ دینے کے لیے بہت۔ رضی صاحب نے جب MA کر لیا تو MA کر صحافت، تو پھر اس کے بعد جنگ میں
انہوں نے سائنس کے صفحے کا آغاز کیا، شاید اخبارات میں پہلی مرتبہ ایسا تھا جس میں پورا صفحہ سائنس کا، اور اس میں بہت چیزیں سائنس سے متعلق طلباء کی، پروفیسروں کی، سائنسدانوں کی، ان کے انٹرویو، ان کی ریسرچ، اس سب سے متعلق مضامین شائع ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے سن 1981 میں اپنا خود کا رسالہ سائنس ڈائجسٹ کے نام سے نکالا، احمد سعید قریشی مرحوم کے تعاون سے دونوں نے مل کر یہ رسالہ نکالا، اور یہ رسالہ بڑی محنت سے یہ 21 برس تک یہ رسالہ نکلتا رہا ہے۔ مالی حالت اس کی کبھی اچھی نہیں ہوئی، ہمیشہ اس کی مالی حالت خراب رہی۔ اشتہارات لوگ بہت، ہمارے ہاں سائنس کا نام تو بہت لیتے ہیں، لیکن یہ بڑے بڑے سائنسی ادارے جو ہیں صرف اپنے اقربا کو، اپنے جاننے والوں کو اشتہارات دیتے ہیں۔ رضی بیچارے ان اشتہارات کے لیے مارے مارے پھرتے تھے، اور بڑی مشکل سے یہ اشتہارات انہیں، نتیجہ یہ ہوا کہ مالی حالت ڈائجسٹ کی بہتر نہیں ہوئی، اور اسی وجہ سے یہ رسالہ، لیکن 21 برس تک بھی یہ رسالہ نکالنا بہت کمال کی بات ہے۔ اس رسالے نے بہت سے گمنام لوگوں کو مشہور کیا، بڑے بڑے لوگ بن گئے۔ ان کے ڈاکٹر قادر حسین کا نام آپ نے اردو کالج کے سنا ہوگا، ایٹمی فارمولے کے حوالے سے، اور ڈاکٹر قدیر کے حوالے سے پھر ان کا نام بہت آیا ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سارے لوگ، ڈاکٹر عبدالسلام کے انٹرویو انہوں نے ڈائجسٹ میں چھاپے، ڈاکٹر قدیر کے چھاپے، اور دیگر سائنسدانوں کے بہت، اور ترجمے کر کر کے باہر کی سائنس کی کتابوں کے انہوں نے جو ہے اس کے اندر شامل کیے ہیں، اور اتنے لوگوں کو انہوں نے شہرت دلوائی ہے جن کا حساب نہیں ہے، لیکن خود آخر دم تک بہت سادگی سے، بہت ہی خلوص کے ساتھ یہ کام کرتے رہے۔ کوئی مالی منفعت انہوں نے بالکل، اور اس ملک میں یہ المیہ ہے کہ جو لوگ ایسے بڑے بڑے کام کرتے ہیں ان کی مالی حالت، اگر وہ خلوص سے کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے ویسے خلوص میں بھی، اور ان کو بھی اب آخری عمر میں ان کے حالات بہتر ہوئے تھے، ان کی اولاد اب ماشاءاللہ سب اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی تھی، لیکن بس اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ جب ایسا دور آیا تو وہ اپنی اولاد سے بھی دور چلے گئے، ہم لوگوں سے بھی دور چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں۔ ہمارے ایک اور ساتھی ریڈیو پاکستان سے ان کا تعلق تھا، ندیم بھائی صدیقی تھے، اور وہ بڑے نوجوان سے تھے جب ریڈیو میں آئے تھے، میرا خیال ہے پنجاب یونیورسٹی سے انہوں نے ایم اے صحافت کیا تھا، اور ان کی بیگم کا تعلق بھی پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ صحافت سے تھا۔ یہ دونوں ہی ریڈیو میں آئے، اور پھر ریڈیو میں ان کا ایک اچھا خاصا حلقہ بن گیا، اور وہ حلقے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حلقہ ترقی پسند اور کہنا چاہیے پروگریسو، اور اس طبقے میں بہت مقبول تھے۔ اس میں طارق مفتی تھے، اس میں ظفر مقصود تھے، اس میں جمال حیدر صدیقی تھے، اور ان سب کے سربراہ عبدالصمد خان اور محمد یونس سوز ہوا کرتے تھے۔ یونس سوز صاحب جب ایک 3 سالہ ٹریننگ پر، 3 سالہ ڈیپوٹیشن پہ جرمنی گئے، تو بس وہ تبلیغی جماعت کے ہاتھ لگ گئے، اور اس کے بعد جو کایا پلٹ ہوئی ہے، پھر وہ جب واپس آئے ہیں تو پھر یہ گروپ اور یہ دوستیاں اور یہ سب کچھ، بہرحال یہ تو ایک ضمنی سا والا آ گیا۔ ندیم ریڈیو میں رہے اور بڑے اچھے ایڈیٹر رہے، لاہور میں بھی رہے، اسلام آباد میں بھی رہے، اور انہوں نے اپنے لکھنے لکھانے کا سلسلہ اس وقت بھی جاری رکھا۔ افسانوں کا ایک مجموعہ ان کا بہت پہلے کبھی شائع ہوا تھا، اور پھر آخری دنوں میں شاید انہوں نے ایک اپنے خود نوش بھی لکھی تھی، شکریہ زندگی کے نام سے۔ ان کے والد بھی جو تھے وہ عبدالواحد صدیقی، ان کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بھی کبھی ریڈیو میں رہے ہیں ابتدائی دنوں میں پاکستان کے، شاید اسکرپٹ رائٹنگ بھی کرتے تھے اور فیچر لکھتے تھے، ان کا تعلق یعنی کہا جائے تو والد سے بھی ریڈیو کے ساتھ تھا۔
न्यूज़ एडिटर होते हुए नदीम वाहिद ने रेडियो पाकिस्तान छोड़ दिया और फिर वो डॉइचे वेले गए हुए थे जर्मनी, वॉइस ऑफ जर्मनी ट्रेनिंग के लिए गए थे, वही डेपुटेशन पे गए थे। लेकिन फिर जर्मनी वालों को वो इतने पसंद आए कि उन्होंने उनको ऑफ़र की और फिर वो पाकिस्तान में वॉइस ऑफ जर्मनी के डॉइचे वेले के कंट्री मैनेजर। प्रोफेशनल जर्नलिज्म से शायद उनका इतना ताल्लुक़ उस वक्त नहीं रहा, लेकिन मार्केटिंग यानी वॉइस ऑफ जर्मनी के जो प्रोग्राम थे उन से उनका ताल्लुक़ रहा और कंट्री मैनेजर थे। इस सिलसिले में कई बार उन्होंने कराची भी उनका आमद हुई, उनसे मुलाकात हुई। अल्लाह ताला उनको उनके दर्जात बुलंद करे, उनकी कोताहियों से, उनकी गलतियों से दरगुजर करे। यही दुआ अब हम अपने साथी के लिए कर सकते हैं। और ये कहा जा सकता है कि रेडियो में जो लोग अपनी कोशिशों से, अपनी ज़हानत से, अपने टैलेंट से आगे बढ़े, नदीम वाहिद सिद्दीकी भी उनमें से एक थे। हमारे तीसरे साथी और बल्कि बुज़ुर्ग साथी कहना चाहिए नादिर शाह आदिल। इनका ताल्लुक़ अखबारात से रहा है, एक तवील अरसे से रहा है। लियारी के रहने वाले थे और इनके वालिद इसरार आरफी को हमने रोज़नामा हुर्रियत में देखा था। वो रोज़नामा हुर्रियत से मुंसलिक थे। उसी ज़माने में नादिर शाह की सहाबत में आ गए थे। इनके एक भाई सियासत में थे, MPA भी रहे लियारी से। बहरहाल नादिर शाह बहुत सारे अखबारात में रहे और आखिरी दिनों में शायद एक्सप्रेस से मुंसलिक थे। और लियारी के ताल्लुक़ की वजह से उन्हें फ़ुटबॉल से बेहद दिलचस्पी थी, उन्हें खेलों से बहुत दिलचस्पी थी। लियारी के अपने हालात से उन्हें बड़ी दिलचस्पी थी। उसके बारे में मुसलसल लिखते रहते थे, मुसलसल वो कोशिश करते रहते थे। और इसी हवाले से, खेलों के हवाले से, फिर वो अखबार वतन में रहे, फिर वो अपने मसावात में रहे, जंग में रहे, नवाए वक्त में रहे, पाकिस्तान में रहे। मौलाना नूरानी मरहूम से उनके बड़े करीबी ताल्लुक़ थे। रमज़ान में जो मौलाना की इफ्तार पार्टी हुआ करती थी उसके मुंतज़िमीन में नादिर शाह ही हुआ करते थे। बहरहाल आखिर में शदीद बीमारी ने उनको आ लिया और उस बीमारी ने फिर उनकी जान ली। तवील अरसे वो बीमार रहे हैं। नादिर शाह बहुत सारे सहाफ़ियों के उस्ताद कहे जा सकते हैं, क्योंकि उनमें सिखाने का जज्बा बहुत था। फ़कीर दुर्वेश टाइप आदमी थे, इंतहाई मिलनसार थे। जो कोई उनसे पूछता था, कुछ सीखना चाहता था, वो हमेशा तैयार रहते थे। अल्लाह ताला नादिर भाई की मग़फ़िरत करे और उन्हें आला दर्जात जन्नतुल फिरदौस में अता फरमाए। अनवर सीद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।